ام سلیم حضرت انس بن مالک کی والدہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک 6-7 سال کی عمر میں تھے تو یہ اللہ کے نبی کے پاس انہیں لے کر آئیں اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے نا ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ کے نبی نے ان کو 4 دعائیں دی۔ اللہم اکثر مالہ وولدہ وعطل عمرہ واغفر لہ، اے اللہ اس کو مال میں کثرت دے اور اس کو اولاد میں بھی کثرت دے اور اس کی عمر لمبی کر دے اور اس کو بخش دے۔ یہ اللہ کے نبی نے کیا دی جی نے؟ دعا۔ اب اس دعا کا اثر یہ تھا کہ انس بن مالک کی ایج جو ہے وہ 103 سال ہے، 103 سال، تو ان کی عمر تو لمبی ہو گئی۔ اس کے بعد ان کی اولاد میں تقریباً 80 لڑکے تھے اور 2 لڑکیاں تھیں، اور ان کی اولاد جو ہے وہ کسی خاص ایک عورت سے نہیں ہے، کئی قسم کی لونڈیاں، اور وہ پھر ایک سسٹم جس طرح عرب کا ہوتا ہے۔ جب یہ فوت ہوئے تو تقریباً ان کے پوتے اور پوتیوں کی تعداد 120 تھی۔ تو اللہ کے نبی کی یہ دعا کا یہ اثر ہے کہ عمر بھی لمبی ہو گئی اور اولاد میں بھی کثرت۔ اب مال کی کثرت کے حوالے سے ایک واقعہ میں ملتا ہے الطبقات الکبیر میں، یہ کتاب لکھی ہے ابن سعد نے، المتوفا 230 ہجری، ٹھیک، تو معتبر ترین کتاب ہے۔ اس کا دوسرا نام الطبقات الکبریٰ بھی ہے، کبیر بھی کہا جا سکتا ہے، کبریٰ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک واقعہ کلاسز، طبقہ، درجے کہہ سکتے ہیں، وہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اندر ایک واقعہ نقل ہے کہ انس بن مالک کا ایک باغ تھا اور اس باغ کے جو تھے نا وہ درخت سوکھ گئے، کافی دیر بارش نہیں ہوئی، تو مالی نے آ کر انہیں بتایا تو یہ اس وقت کافی ضعیف ہو گئے تھے۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز کے بعد دعا کی۔ اب دیکھیں نا، درخت سوکھنے سے مراد، خشک ہونے سے مراد یہی ہے نا کہ مصائب، پریشانیاں، مصیبتیں۔ تو انہوں نے جب یہ دعا کی تو یہ اپنے مالک کو کہتے ہیں آپ باہر جا کر دیکھو کوئی بدل آئے نہیں کہ نہیں آئے۔ وہ آ کر کہتا کوئی بدل نہیں آیا۔ انہوں نے دوبارہ 2 رکعتیں پڑھی اور پھر سے دعا کی اور پھر بھیجا کہ دیکھ کر آؤ کہ اب کوئی بادل، انہوں نے کوئی بادل نہیں آیا۔ انہوں نے تیسری دفعہ پھر دعا کی، اسی طرح پھر نفل پڑھے، تو مالی کو کہتے ہیں اب جا کے باہر دیکھیں، تو وہ کہتا ہے ایک چھوٹا جا ٹکڑا آیا ہے بدلی جی، تو وہ کہتے ہیں بس اب میری دعا قبول ہو گئی۔ تو مالی کہتا ہے کہ پھر بارش خوب ہوئی، تو مجھے انس بن مالک نے بھیجا کہ آپ جائزہ لے کر آؤ کہ یہ بارش کہاں تک ہو رہی ہے۔ تو میں گھوڑے پہ سوار ہو کر پورے باغ کا جائزہ لے کر آیا۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ گھوڑے پہ سوار ہو کر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا باغ بہت بڑا تھا، مال کی بھی کثرت۔ 2 چیزیں ہم نے پہلے بیان کر دیں، تیسری چیز کیا جی؟ مال کی کثرت۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جتنی حدود آپ کے باغ کی ہے نا اس کے اندر ہی بارش ہو رہی ہے، اس سے باہر بارش نہیں ہو رہی۔ دعا کی برکت سے مصائب دور ہو رہے ہیں، اور دعا میں کچھ کلمات ہیں۔